الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کا یہ جمعہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد اگلا جمعہ رمضان المبارک کا ہوگا۔ رمضان المبارک اپنی آمد پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین رمضان کا اہتمام کرتے۔ علماء نے لکھا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین رمضان کا استقبال کرتے، صحابہ قرآن کی طرف جھک جاتے تھے۔ کیا مطلب؟ قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے، تلاوت کرتے، تلاوت کی ترتیب بناتے کہ اتنے پارے روزانے کی بنیاد پر پڑھنا ہے، اور مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے، شعبان سے ہی ترتیب بنا لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض وہ گھر ہے جن گھروں میں روزانہ کی بنیاد پہ کمایا جاتا ہے اور چولہا جلتا ہے۔ جس دن کمائے نہیں اس دن ان کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا ہے، تو مسلمان زکوٰۃ کی طرف متوجہ ہوتے، ان لوگوں کی مدد کی جائے، ان لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ پہنچا دیا جائے جن کا روزانہ کی بنیاد پہ کمانا اور پھر چولہا جلانا ہے، تاکہ ان کے لیے آسانی کا باعث بن جائے، وہ رمضان میں عبادت کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا، تم استقبال کر رہے ہو یا تمہارا استقبال کیا جا رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کوئی بڑی بات پیش آنے والی ہے یا کوئی لشکر ہم پر حملہ کرنے والا ہے؟ فرمایا نہیں، شعبان کا مہینہ مکمل ہونے کو ہے، تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ تو رمضان کی تیاری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی شروع کر دیتے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی بھی کثرت کرتے، دعاؤں کی بھی کثرت کرتے، تلاوت کی بھی کثرت کرتے، تاکہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اس کا استقبال ہو جائے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اولیاء کاملین رمضان آنے سے پہلے رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے کہ رمضان کا مبارک مہینہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی ہمارا غفلت میں نہ گزر جائے۔ اسی لیے تو فضائل اعمال میں سب سے پہلے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے حضرت سلمان فارسی کی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لائے، فرماتے ہیں شعبان کے آخری دن رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کو نصیحتیں کی۔ ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، تقریر کی، فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن میں، فرمایا یا فقال یا ایھا الناس، اے لوگو
قد اذلکم شہر عظیم مبارک، قد اذلکم ماضی کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ ماضی کہتے ہیں جو گزر جائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قد اذلکم، تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے کہ میں نے مکان بنانا ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے، ایک تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، اور ایک کہتا ہے آپ یوں سمجھے میں نے پیسے آپ کو دے دیے۔ تو یہ جو کہتا ہے یوں سمجھے میں نے پیسے دے دیے، اسے کہتے ہیں ماضی محقہ، کہ سامنے والے کو یقین ہو گیا یہ بندہ ضرور مجھے پیسے دے گا۔ قد اذلکم، تم پر آ گیا ہے رمضان کا مبارک مہینہ، اذلکم چھا گیا ہے، جس طرح بادل چھا جاتے ہیں، سائبان چھا جاتا ہے۔ قد اذلکم، تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، سائبان کی طرح، چھپر کی طرح چھا گیا ہے۔ یہ رمضان آنے سے ایک دن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں، فرمایا شہر عظیم، کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، مبارک برکت والا مہینہ ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس کی رات دیکھیں، دن دیکھیں، صبح دیکھیں، ہر وقت اس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اس مبارک مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے جو ہے وہ تم پر فرض کیے۔ قرآن مقدس کی آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی تھا، کیا وجہ؟ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کی تشریح انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے، صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے کی راتوں کا قیام یعنی تراویح تمہارے لیے ثواب کا باعث بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو صرف 3 دن پڑھائی۔ صحابہ جمع ہوئے، فرمایا دوسرے دن میں نے دیکھا تھا تم جمع ہو چکے تھے، لیکن میں آیا اس لیے نہیں، کہیں تمہارا شوق دیکھ کر، تمہارا جذبہ دیکھ کر اللہ رب العزت ان کو فرض نہ کر دے اور تمہارے اوپر بوجھ بن جائے، تمہارے لیے یہ بوجھ کا اور مصیبت کا، تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ پھر نبی کا دور یوں ہی گزرتا رہا، کوئی 2 بندے پڑھ رہے ہیں، کوئی 4 بندے پڑھ رہے ہیں، اپنے حساب سے پڑھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 2.5 سالہ دور، یہ دور بھی اس طرح ہی گزرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو شروع کروایا جماعت کے ساتھ۔ رسول اللہ نے 3 دن جو پڑھائی وہ 20 رکعت تھی، 3 دن جو پڑھائی وہ 20 رکعت ہی پڑھائی، 20 رکعت تراویح، 3 وتر۔ اور پھر حضرت عمر نے اس کو 20 نہیں بنایا، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو جمع کیا۔ حضرت عمر نے سمجھایا نبی نے ہمیشہ جماعت اس لیے نہیں کی کہ وہی آ جائے اور تم پر فرض ہو جائے، اب چونکہ نبی کی چاہت تھی، اب چونکہ وہی آنی نہیں ہے اور نبی کی چاہت کے موافق، اور اس کو ہم یوں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لے کے چلنا۔ تو 20 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی اور 20 رکعت پر جمع کیا، پوری مسجد میں جماعت کے ساتھ، ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ہو۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمر نے 20 رکعت شروع کر دی، حالانکہ 8 رکعت تھی، نہیں،
تراویح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعت پڑھی تھی اور حضرت عمر نے جمع کیا، تو فرمایا صیامہ فریضہ، رمضان کے مبارک روزے تم پر فرض کر دیے گئے، وقیام اللیلہ تطوعا، اور تمہارے لیے رات کا قیام تراویح پڑھنا یہ تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ۔ ہاں، اور رمضان المبارک میں اگر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نفل نماز پڑھی جائے تو نفل کی ڈیمانڈ بڑھا دی، ریٹ بڑھا دی، نفل کی ریٹ فرضوں کے برابر کر دی گئی۔ اگر کوئی 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملا۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَى، اور جو شخص فرض پڑھے، فرض کی بھی ڈیمانڈ بڑھا دی، 70 فرضوں کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ بندوں کی مغفرت ہو جائے۔ جس طرح بارش آتی ہے، بارش آنے کے بعد پہاڑوں پر، ان جگہوں پر جہاں پہ پانی نہیں پہنچتا ہے، ان جگہوں پر بھی ہریالی نکل آتی ہے۔ رمضان کی برکات، رمضان کے ثمرات یہ ہے کہ یہ رمضان سب لوگوں کو متوجہ کرتا ہے مسجد کی طرف۔ تو جو شخص نفل پڑھے اسے فرضوں کے برابر ثواب، اور جو فرض پڑھے اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھا، پیاس لگی تو دن بھر یہ گنواتا نہ پھرے کہ یار آج روزو لگ گیو، ہاں آج پریشان ہو گیا، نہیں، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور انسان دوسرے کی تکلیف دیکھ کے یہ کہہ تو سکتا ہے بھائی صبر کریں، لیکن وہ جو فیلنگ ہے اسے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے مبارک روزے رکھوائے تاکہ یہ بھوکا رہے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ جو غریب بھوکے رہتے ہیں اور بھوکے رہ کے صبر کرتے ہیں تو ان کی فیلنگ کیا ہوا کرتی ہے، وہ اسے احساس ہوگا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو روزے میں جو صبر کیا، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساتی، یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے کہ انسان اپنا تو کام کر ہی رہا ہے، دیکھے اپنے پڑوس میں اگر کوئی کمزور ہے تو ان تک سحری کے لیے، افطار کے لیے انتظام کروائے۔ خود کے کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، خود کا تو بندہ ہر بندہ کرتا ہے، خود کا کرنا اگر کوئی کمال ہوتا تو یہ کمال چڑیا کو حاصل ہو جاتا، یہ کمال چینٹی کو حاصل ہو جاتا۔ چینٹی بھی اپنا بھوجن خود تلاش کرتی ہے، اپنا رزق خود لے آتی ہے، اپنی خوراک، چڑیا بھی اپنا خود لاتی ہے۔ اور انسان کو اللہ نے اشرف بنایا ہے۔ مولانا کہا کرتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھی کروبیاں، ورنہ عبادت کے لیے اللہ کی تسبیح اور تقدیس
کرنے کے لیے فرشتے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کافی آپ کی تقدیس کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں. فرشتے کافی تھے. انسان کو اللہ نے اشرف بنا کے پیدا کیا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا. وشہر المواساتی، یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے امت کو نصیحت کی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تقریر کی. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ جس کا ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی غفلت میں نہ گزر جائے. تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا، مسلمان رمضان کی طرف متوجہ ہوتے، قرآن کی طرف جھک جاتے، یعنی قرآن کو ہمیشہ کے مقابلے میں زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے. مسلمان اپنے مالوں کی زکات نکالتے، تاکہ وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر کماتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے، ان کے لیے آسانی کا باعث بن جائے. ہم زکات کا پیسہ ان تک پہنچائیں تاکہ ان کے لیے آسانی اور عافیت کا باعث بن جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نصیحتیں کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں فرض پڑھو 70 فرضوں کے برابر ثواب، اس مہینے میں نفل پڑھو فرض کے برابر ثواب. تو یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. رمضان کے روزے فرض کر دیے اور شام کا رات کا قیام تم پر اللہ رب العزت نے ثواب کا ذریعہ بنا دیا. تراویح اللہ رب العزت نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے سنت قرار دی. تو رمضان کے روزوں کا اہتمام اور تراویح کا اہتمام، یہ دو عبادتیں، دن کی عبادت ہے روزہ اور رات کی عبادت ہے تراویح، تو ان کا اہتمام تاکہ ہمارا پورا رمضان خیر اور عافیت کے ساتھ گزرے، اور جب رمضان مکمل ہو رہا ہو تو ہمارے لیے وعید کا نہیں بلکہ عید کا دن ہو. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات کو بھی رمضان المبارک کی خوب تیاری کرنے کی اور رمضان میں خوب عبادت کرنے کی، اور اللہ ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.